آنے والے دنوں میں تباہی کا راستہ ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے، ان کو این آر او دیا گیا، ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ مے فیئر کی اپارٹمنٹس جو پیناما پیپرز کے اندر پکڑی گئی تھیں، اربوں روپے کی، لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں جو 4 اپارٹمنٹس، جس کے اوپر جب مریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے پاس لندن تو چھوڑے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور جب پیناما میں اپارٹمنٹس پکڑی گئی تو اس کا بھائی حسین کہتا الحمدللہ یہ ہماری اپارٹمنٹس اور مریم اس کی مالکہ ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا۔ اب آج ہم سارے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ڈیزل نے نہیں بری کیا، عدالتوں نے بری کیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے یہ ذرا غور سے سنیں، ایک منٹ خاموشی، یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کرپشن کے کیسز اربوں روپے کے معاف ہوتے رہے تو آپ کا مستقبل ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں۔ میں اس لیے آج آپ اپنے یوتھ کے سامنے آیا ہوں، اپنے نوجوانوں کے سامنے، کہ آپ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، سنو، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاؤ، مشرف پھر اس کو 2008 میں این آر او دے، وہ واپس آ جاؤ، 10 سال ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کے اوپر چڑھا دو، اور پھر ڈیل کر کے این آر او لے کے پھر واپس آ جاؤ اور پھر لوٹو۔ کسی بھی ملک میں جب یہ ہوتا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا، کیونکہ ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کے بچے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو این آر او لیا، یہ سنے ایڈورڈز کالج، 1100 ارب روپیہ، 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کا چوری ہوا تھا وہ معاف ہو رہا ہے، وہ سب معاف ہو رہا ہے۔ چند سو لوگوں کی جیب میں 1100 ارب روپیہ چوری کا جائے گا، اور قوم آج پاکستان کی بدترین مہنگائی میں ڈوب رہی ہے۔ قوم نیچے جا رہی ہے، قرضوں میں ڈوب رہی ہے، مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ 1100 ارب روپیہ ان کی جیب میں گیا۔ ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف۔ مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا۔ نہ مجھے اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ مجھے جیل کا خوف ہے، نہ مجھے اپنی جان کی قربان کرنے کا خوف ہے، قوم کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ
کہ نہیں ہے کوئی سوال اللہ کے، کوئی خدا اللہ کے سوا نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے۔ آپ کے اللہ خوف دور کر دیتا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو بھی آج تیار کر رہا ہوں کہ میں کسی صورت یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا، میں یہ کبھی نہیں ایکسپٹ کروں گا، اور میں اپنی قوم کو تیار کروں گا۔ کال کی سارے میرے انتظار کرنا، اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میلو کو بھی دعوت دیں اور ڈیزل کو بھی۔ ڈیزل سے پوچھے، ڈیزل سے ایک سوال پوچھے کہ اللہ تو ہمیں واضح طور پہ قرآن میں حکم دیتا ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، تو تم ڈیزل صاحب چوروں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے ہو؟ اور میلو سے پوچھو کہ میلو تمہارا تو جو بڑے تھے وہ بادشاہ خان تھا، ایک بڑا لیڈر تھا، تم یہ کدھر جا کے ایک مجرم، ایک سزا یافتہ نواز شریف کے چیلے بن گئے ہو؟ پوچھے اسے۔ اور ایڈورڈز کالج، میں آپ سب کو آخر یہ کہتا ہوں، آپ نے بننا ہے فیوچر لیڈرز، اور آپ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیشہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ چینجز کیا انہوں نے قانون کے اندر۔ ایک چینج کیا ہے کہ کوئی باہر سے انفارمیشن آئے، مثلا کسی کا پیسہ باہر پڑا ہو چوری کا، اور باہر سے پیسہ آئے تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی انفارمیشن باہر سے آئے، انہوں نے قانون پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے اگر میں گورنمنٹ میں ہوں، میرے ساسے میری آمدنی سے بہت بڑھ گئے ہیں، تو میری ذمہ داری ہوتی ہے بتائے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ انہوں نے وہ قانون چینج کر دیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو 4 اربوں روپے کے محلات لندن میں، ان کو پتہ ہے یہ شریف خاندان کے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نیب کو کہ تم ثابت کرو کہ ان کے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم پکڑی جا ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب کہ پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ڈاکہ مارنے تو بڑا ڈاکہ مارو، چھوٹا چور صرف پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو یہاں نہیں پکڑا جائے گا۔